خان صاحب کی قسمت کی لکیر ان کے دل تک جاتی ہے، لیکن سر میاں صاحب تو شاید ان سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں۔ 92 میں بھی بدعنوانی کے الزامات برطرف ہوئے لیکن واپس آئے، لیکن 2/3 کی اکثریت سے ٹھاٹے مارتے ہوئے آئے۔ 99 میں ایک بار پھر ہی واز آؤسٹڈ، پھر آپ نے دیکھا کہ نو میٹر واٹ جلا وطن بھی کیا گیا، لیکن 2013 میں پھر اقتدار میں واپس آ گئے، 2017 میں بھی نااہل قرار دیے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر راستے کلیئر ہو چکے ہیں آج العزیزیہ کے اندر باعزت بریت کے بعد۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہ ساری جو لمبی داستان ہے جس کا تھوڑا سا حصہ آپ نے سنایا، اس پہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے ہم سب کے نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے بڑی قومیں اس لیے پہلے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا۔ تو اسی میں سب جواب پنہاں ہیں۔ جب پاکستان بالخصوص اور امت مسلم عموم اس درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ قانون اور آئین شخصیات سے بڑا ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارا معاشرہ بن جائے گا۔ نہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون شخصیات سے گھٹ جائے گا یا شخصیات بڑی ہو جائیں گی؟ کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا آن ریکارڈ سر، نیب نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے، کوئی ان کی ڈیپینڈنٹس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں تھا، ڈیپینڈنٹس کو ان سے لنک کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی کرپٹ پریکٹسز کا ثبوت نہیں تھا۔ جب آن ریکارڈ کچھ ہو ہی نہ اور ریکارڈ کے اوپر وہ بھی فوٹو کاپیز ہوں تو پھر کیا کیجئے؟ وہ فیصلے ٹھیک تھے پرانے، آج کا فیصلہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، مجھے، میری جماعت یا ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کو میاں صاحب سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ان کو سزا دلوا کے یا ان کو غیر منتخب دیکھ کے یا ان کو جیلوں میں دیکھ کے خوشی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے۔ ہمارا نقطہ نظر اصولی ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے مالی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، اینی بڈی ان دا پوزیشن آف پاور، دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل بیفور لا، قانون کے مطابق ان کے سامنے۔ اب میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، سپریم کورٹ کے لیول پہ ان کے خلاف کیس چلا، پاناما ایک انٹرنیشنل افیئر نکلا، اور اس کے بعد ایک بہت طویل اور صبر آزما ایک لیگل بیٹل لڑی گئی۔ تو اگر وہ سزا غلط تھی تو کیا پھر صرف میاں صاحب کو بری کروانا جو ہے وہ کافی ہوگا؟ پھر تو صحیح انصاف یہ ہوگا کہ جو الیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس وقت کا، اس کے خلاف اگر زیادتی ہوئی ہے تو جو لوگ اس میں انوالو تھے، سرکاری لوگ تھے، جو جوڈیشری کے لوگ تھے، پھر ان کو سزا بھی دیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب ہمیں فیزیبل ہو، جب ہمیں سوٹ کرے تو کسی کو نکال دیں، اور جب سوٹ کرے تو اس کو واپس نہیں آئے، یا وہ کام غلط تھا یا یہ کام غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ خود بھی بحیثیت I do absolutely، مگر آپ خود بھی بحیثیت ایک عام شہری، ایک پاکستانی، ایک وکیل، آپ خود بھی اس تذبذب میں ہیں کہ کیا کل کا فیصلہ صحیح تھا اور یا آج کا صحیح ہے؟ آپ ابھی بھی اسی تذبذب میں ہیں یا نہیں؟ میں تذبذب میں نہیں ہوں، پاکستان کا نظام تذبذب میں ہے کہ اگر وہ فیصلہ صحیح تھا تو پھر میاں صاحب بے گناہ کیسے ہیں، اور اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو پھر وہ لوگ کس طرح آزاد پھر رہے ہیں جنہوں نے وہ سارا کچھ کیا۔ دیکھیں، پاکستان کے نظام کے ساتھ یہ کھلواڑ بند ہونا چاہیے۔ ایوری بڈی شوڈ بی ٹریٹڈ بیفور لا۔ تو رائٹ آف اپیل کے اندر اگر ثابت ہو جائے کہ 2016 کی تو ابھی آج کی کہانی ہے۔ دیکھیں نا، میں تو آپ کی بات اس طرح سمجھ رہی ہوں سر کہ دیکھیں نا، ہر شہری کو اگر کنوکشن ہو تو آف کورس ہائر فورم کے اوپر رائٹ آف اپیل کا موقع بھی ملتا ہے، انہوں نے وہ ایکسرسائز کیا۔ میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے، انڈرسٹینڈ، سوال کچھ اور ہے، سوال سمجھتی ہیں، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ ٹیلر میڈ طریقے سے وہ واپس آئے ہیں، وہ ایک ایشورنس سے سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ گئے کس طرح سے تھے، کیا بہانہ کر کے گئے تھے، کس طرح پاکستان کے قانون اور نظام کی دھجیاں اڑی۔ اگر وہ بے گناہ تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے بھیجا نظام کے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ دیکھیں، یہی تو وہ چیزیں ہیں جس پہ عام آدمی کا اس نظام سے اعتماد اٹھ رہا ہے کہ بڑے آدمی کے لیے قانون ویٹ بھی کر لیتا ہے، بڑے آدمی کے لیے پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، بڑے آدمی کو پھر حکومتیں ویلکم بھی کرتی ہیں، جب سوٹ کرتا ہے واپس آ جاتے ہیں، جب سوٹ کرتا ہے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سب میاں صاحب اسپیسیفک بات میں نہیں کر رہا، میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج کا پاکستان ہمارا جو اگر اسی طرح چلانا ہے تو یہ میرے سے لکھ لیں کہ 75 سال بعد بھی یہی کہانی دہرائی جا رہی ہوگی۔ اور میں آپ سے متفق ہوں، لیکن سر اب وہ سارے کردار جنہوں نے یہ پھر کروایا، اگر کل فیصلہ غلط تھا اس میں آپ لوگوں نے باہر بھیجنے کے اندر بھی حامی بھری، باہر بھیجا۔ چیف جسٹس پاکستان تب ثاقب نثار تھے، وہ کہتے تھے ایک ریفرنس کا ڈیسیجن آنا چاہیے الیکشن سے پہلے، پورا سچ بولنا پڑے گا، ادھر جوڈیشری بھی ہے، ادھر دیکھیں، مجھے آپ
تاریخ میں اگر دوبارہ لے کے جانا چاہتی ہیں، میں تو اس ہر ایک دن کا گواہ ہوں جب وہ سپریم کورٹ میں کیس میں خان صاحب آتے تھے، میں ہوتا تھا، ہمارے بہت سے پرانے ساتھی آج جو ہم خود ہوتے تھے سر، ہم نے رپورٹ کیا ہے بالکل اس زمانے کی کہانیاں ہیں جب ان لوگوں کی میں نام نہیں لینا چاہتا جو میں تو صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں نے اس لیے آپ کے کردار کا کام میں بیٹھے. دیکھیں میاں صاحب نے میرے سامنے قومی اسمبلی میں ہم سب موجود تھے جب بحیثیت وزیر اعظم محترم میاں نواز شریف صاحب نے وہ کاغذات کا پلندہ اسپیکر ریاض صادق صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر ان گناہگار آنکھوں نے وہ نظارہ بھی دیکھا اور ان گناہگار کانوں نے وہ بھی سنا جب سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل نے جب یہ نقطہ اٹھایا اور محترم اس وقت کے محترم جج صاحبان نے جب نقطہ ان سے سوال کیا کہ آپ نے قومی اسمبلی میں جب کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع تو وہ ذرائع کہاں ہیں، تو ان کے وکیل نے اس وقت بات کی کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. جی سر، سب یاد ہے، سب رپورٹ کیا، مگر آپ نے آنکھوں اور کان کا حوالہ دیا تو میں محترم علی محمد صاحب آپ کی زبان سے بھی ایک گواہی چاہوں گی، کیونکہ آپ نے دیکھا سارا کچھ ویسے تو سپریم کورٹ ٹرائل جو ہے اور لیک آف منی ٹریل اپنی جگہ موجود ہے، وہ سوالات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، مگر سزا ہو گئی. اس کے بعد جو ہوا اس سے قطع نظر زبان کی گواہی، نواز شریف صاحب کو تب جانے کے لیے کس نے فیصلہ کیا تھا؟ آپ کابینہ کا حصہ تھے. دیکھیں میری بات سنیں، جس نے جرم کیا ہے یا جس نے غلط بولا ہے اس کو تو آپ نے سفید باز بنا کے یہاں پہ پیش کر دیا. آپ کا میں نہیں بات کر رہا، میں نظام کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ لفظ یوز کر رہا ہوں. آپ ان لوگوں سے سوال اٹھا رہی ہیں جن کے بارے میں ہم سے عدالتوں نے پوچھا کہ اگر کل کو میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. مجھے یہ یاد ہے، یاد ہے آپ کو بخوبی یاد ہے، انہوں نے آپ کی حکومت سے گارنٹی مانگی تھی. دیکھیے میری بات سنیے نا، سر مگر تب عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے یاسمین راشد بتا رہی ہیں کہ وہ واقعی بڑے خراب ہیں. یا تو پھر آج آپ مجھے بتائیں علی محمد صاحب، لیٹس موو فارورڈ اے بٹ نا. علی محمد صاحب قطع کلامی معاف، میں یہاں پہ ایک عدالت لگتی تھی اور ہم پہ روز سوال ہوتا تھا. سر میرا سوال آج کا تو سن لیجئے نا، اب تو آپ امین ہیں اس تاریخ کے بھی، تو مجھے بتائیے کہ تب جب عمران خان صاحب کہتے تھے یاسمین راشد ذاتی طور پہ دیکھ رہی ہیں، پلیٹلیٹس بہت لو ہو گئے، کیا ان کے ٹیسٹ سے ہیر پھیر کی گئی تھی؟ کیا ایک چیز تو ثابت ہوگی نا، کہ میاں صاحب پورے نظام کو غصہ دے کے نکل گئے تھے. یاسمین راشد بی بی کو بھی دیکھیں، وہ تو کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے. یاسمین راشد اللہ انہیں خوش رکھے، مگر ایک بات بتائیں، ایک منٹ مجھے تھوڑا بولنے تو دینا. آج آپ بڑے آن سلاٹ کے موڈ میں ہیں. دیکھیں میری بات سنیے، آپ ایک زبردست اینکر ہیں، میں صرف خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ اس قابل ہیں، لیکن آپ کی ایک لمیٹیشن ہے. آپ اینکرنگ کر سکتی ہیں، یو آر ناٹ ماسٹر آف کیمرہ. آپ کیمرے کے لیے اپنے کیمرہ مین کے محتاج ہیں، اور پیچھے آپ کا پورا اسٹوڈیو بیٹھا ہے، وہ آپ کو کام میں انفارمیشن دیتا ہے. سارا مجھے پتا ہے، میں میڈیا میں زندگی گزر گئی ہے. تو آپ ان کے اگر وہ آپ کو غلط رپورٹ فرض کرنے دے رہتی ہیں، یو ناٹ ریسپانسبل، آپ اپنے کام کی ریسپانسبل ہیں. تو یاسمین راشد صاحبہ کو اگر لیب سے کوئی مینیپولیٹڈ رپورٹ ملی ہے، وہ تو ڈاکٹر ہے. بٹ سر بڑی بہترین آپ نے مماثلت دی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس دن کابینہ میں موجود تھا جب یہ فیصلہ ہوا، ہمارے سامنے رپورٹ آئی کہ بندہ بڑا بیمار ہے اور زندگی کو خطرہ ہے. بعزت انسان، دیکھیں بعزت انسان ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم انشور کرتے ہیں کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے تو وہ رسک نہ لیا جائے. اس لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے پورے نظام، اپنے وزیر اعظم ہاؤس، حکومت، آپ کو اور اپنی جماعت کو بھی غصہ دے کے نکل گئے. میرے خیال میں اس پہ تو میاں صاحب کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا حق بنتا ہے. تو پھر سر آپ اس کو جس کو آپ ہوچا کہہ رہے ہیں، میں نے تو شروع ادھر کہا کہ کہا جاتا تھا عمران خان کی قسمت کی لکیر دل تک جاتی ہے، اتنی لمبی ہے. تو نہ صرف ان کی خوش قسمت بہت ہے مگر عقل مند بھی بہت ہیں، سسٹم کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب. سو ایز اے اسٹیٹس مین، میری بات سنیں، ابھی اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں. اچھا پکچر ابھی باقی ہے. اچھا باقی ابھی خان ابھی میدان میں ہے، خان کے سپاہی بھی میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ فلم ابھی باقی ہے. اچھا سر ایک بات بتائیے گا، آپ نے ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا بھی ذکر کیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ابھی ریمارکس دیے ہیں کل ہی کہ تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اور ویری انٹرسٹنگلی پارلیمنٹ کی قانون سازی چلے گی یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے، یہ بھی ریمارکس آئے کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا. دا بینچ سیمڈ ویری ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی استفسار کیا تھا کل ہی کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی جو کی ہے اس سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو غیر مؤثر کر دیا. نا یو آر اے لائر، سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے ود این امینڈمنٹ ان دی الیکشن ایکٹ اور نو؟ دیکھیں میں ایز اے وکیل اس کا جواب دوں گا، سیاست دان نہیں میں بات کر رہا ہوں، وکیل آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. دونوں ٹوپیاں پہن کے جواب دیں.
دیکھیے قاضی صاحب کی میں بات نہیں کر رہا. قاضی صاحب تو ایک کردار ہیں, ابھی آئے ہیں, ان کا ایک احترام بھی ہے سب کو. سال بعد نہیں ہوں گے, پھر کوئی اور ہوگا, پھر کوئی اور ہوگا. عدالتی نظام کبھی بھی سامنے موجود موکل کو دیکھ کے اس کا مائنڈ چینج نہیں ہونا چاہیے. شخصیات کے مطابق نہ قانون سازی ہونی چاہیے, شخصیات کے لیے پرسن اسپیسیفک اور نہ پرسن اسپیسیفک ڈیسیژنز آنی چاہیے. اگر سب کو پلڑے میں برابر رکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کیا سب کو پلڑے میں برابر رکھا جا رہا ہے؟ میرا ایک سوال ہے یہاں پہ. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایک چیز, آپ نے شاید سوالوں میں مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, لیکن ضروری ہے تو میں اس پہ بات آپ کی وجہ سے کرنا چاہوں گا. بھٹو ریفرنس کیس آج سے بہت سال پہلے کی, 10 سال سے زیادہ ہو گئے. میرے استاد محترم لطیف آفریدی لالا, میں ان کے ساتھ اس زمانے میں پشاور ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ وہاں سے ہم آتے تھے. اس کیس میں ان کو ایز امیکس کیورائی بلایا گیا. وہ کیس پھر نہیں چل پایا, جو بھی وجوہات تھی مجھے نہیں پتا. زرداری صاحب صدر تھے, اس کے بعد بلاول صاحب خود اب وزیر خارجہ بنے اور ان کی حکومتیں رہیں, انہوں نے اس کو اس طرح پش نہیں کیا. بہرحال اب سٹارٹ کیا ہے قاضی صاحب نے, میں کہتا ہوں اچھا کام ہے, لیکن 50 سال پہلے ایک وزیر اعظم سے زیادتی ہوئی, اس کو تو اٹھایا جا رہا ہے, لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک موجودہ وزیر اعظم کا جو ٹرائل جس طرح چل رہا ہے, نیورنبرگ ٹرائلز, بالکل نہ میڈیا الاؤڈ ہے. کیوں مہر عباسی صاحبہ نہیں جا پا رہی؟ آپ کیوں نہیں جا پا رہی اپنے سابق وزیر اعظم کے کیس میں؟ کیا آپ نے رپورٹ نہیں کرنا؟ آپ سے مطلب میڈیا, کیا وجہ ہے؟ تو کیا اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک سابق وزیر اعظم کو اٹیک ہوا, ایک تو جان سے گیا نا جی. بھٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے آدمی تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ تو جان سے گئے, لیکن دوسرا جان سے جاتے جاتے بچ گیا. اس کا کیس کہاں پہ ہے؟ اس کا کیس کھڈی لائن ہے. آپ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ سر میں آپ سے ایک وہ کیس وزیر اعظم دیکھیں یہاں پہ میں سوال آپ سے ایک کریکشن کر لوں, کیا سب کو ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ میں آپ کی سب باتیں ریکارڈ پر ہیں, لیکن ایک اختلاف کر لوں. نورمبرگ کا آپ جملہ ادھر سے نہ کمپیرزن کیجئے. وی ور لوکنگ ایٹ وار کرائمز ایٹ دیٹ ٹائم. ہاں تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں جس طرح خان صاحب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو کیا وہ وار کرمنل ہیں؟ وہ ایک سیاسی جو ہے ملزم ہے, وہ ایک ضمیر کے قیدی ہیں. کس ملک میں سیاسی قیدی نہیں ہوتے؟ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ کوئی دہشت گردی کی تھی؟ یہ بھی تو پوچھے نا. آج اگر عدالت اس نتیجے پہ مجھے کہنے دیجئے, اگر آج عدالت دہشت گردی کے اس نتیجے پہ پہنچی, سر آئی انڈرسٹینڈ, مگر آپ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ جو ایگزامپل دے رہے ہیں نا سر, آپ خاکہ پیش کر رہے ہیں ناٹسی جرمنی اور نازیز ورسز دا جوز, یہودیوں کے خلاف. تو یہ اگر یہ سنے نا, آپ ادھر یہودی کون ہے, ادھر نازی کون ہے؟ کہ اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ علی محمد 9 مئی کے کیسز میں نہیں تھا, اس پہ غلط کیسز تھے, دہشت گردی وغیرہ ختم کر دیے, تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غلط کیسز بنائے؟ اور اگر میرے پہ غلط بنا اور میں نکل آیا, کتنے اور ہوں گے جن پہ غلط بنے ہیں لیکن وہ بیچارے ابھی تک نہیں نکل سکے؟ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے. میں تو کہتا ہوں جس نے غلط کیا ہے, جس نے کرپشن کیا ہے, جس نے کوئی نقصان کی, اس کو سزا ملے, محمد صاحب وداؤٹ گیٹنگ انٹو فردر ڈیٹیل, اس میں اپنا پرایا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے سر کہ ایز آف رائٹ ناؤ جو ایک نئے نظام کی آواز اٹھا رہے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہے فقط ابھی میدان میں. وہ کہ چلیں آپ ہنس لیں, خدا کو مانے جی. کیا نظام؟ کون سا نظام؟ وہی بتا رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں 70 سال کا, 50 سال پہلے آج سے 50 سال پہلے ان کے نانا مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے اسی جماعت کے چیئرمین تھے, آج وہ بھی اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں. کیا اس پاکستان میں کال پڑ گئی ہے؟ کیا مہر عباسی جیسے عام پاکستانیوں کے بچے لیڈ نہیں کر سکتے؟ اسی لیے تو تحریک انصاف بنی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بلاول صاحب آج کیا فرما رہے تھے, گجرانوالہ سے ملاحظہ کیجئے. خان صاحب کا جماعت اور ایک میاں صاحب کا جماعت, ان کا خاص مقصد ہے یہ الیکشن لڑنے کا. ایک نے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا ہے تو دوسرا نے اپنے آپ کو جیل سے بچانا ہے. میرا نہ جیل کا فکر ہے نہ نیب کا فکر ہے, میرا صرف آپ کی فکر ہے. یہ بات بھی کی, ایک نے جیل سے نکالنا ہے, ایک سے جیل سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خان صاحب نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, لیکن 70 سال انہوں نے یہ بھی کہا 70 سال کا جو 70% نوجوانوں کی نمائندگی کرنے کا سوچ رہا ہے نا فقط کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان دا ایبسنس آف عمران خان اور جو یہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, مجھے کیوں نہ کہا کہ رٹ بار بار میاں صاحب اٹھا لیتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ ریزونیٹ کرے گی نوجوانوں میں؟ ایک ایبسنس کا فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں نا لوگ. مجھے بولنے دیجئے نا, آپ نے سوال کر لیا ہے. اس کے 2 جواب ہیں, ایک تاریخ سے, ایک عوام سے. عوام کا جواب ان محترم کو 2 دن پہلے مل گیا ہے کوہاٹ میں. ہمارا ایک کارکن وہاں تھا شیر افضل مروت, اور ایک ایکس ایم این اے ہٹک, شاید ہٹک, 10 گنا بڑا جلسہ وہاں پہ ہوا ہے, ورکر کنونشن. ان کو عوام سے بھی جواب مل گیا ہے,
تاریخ کے لیے میں کہوں گا بلاول بھائی کو، چھوٹا بھائی ہے، تاریخ کی اسٹڈی اپنی مضبوط رکھیں. آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، خدارا ایسی مثالیں نہ دیں، ورنہ پھر تاریخ آپ کو اس سخت پیرائے میں لے کے چلی جائے گی جب محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایک شخصیت اس وقت کے ڈکٹیٹر کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے. پھر تاریخ وہاں چلی جائے گی. ایسا نہ کریں. پھر تاریخ وہاں بھی جائے گی جب ایک شخصیت نے یہ کہا کہ اس وقت کے طالبان کے بارے میں آج ہم پہ دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں، ان کو اپنے بوائز تسلیم کیا. اور لندن اسکول آف اکنامکس میں جا کے ایک خاتون سابق وزیر اعظم صاحبہ نے باقاعدہ معافی مانگی اس بات پہ. تو یہ ایک دوسرے کو تانے بازی نہ کریں. آپ نے اگر کوئی پرفارمنس کی ہے 18 سال میں سندھ میں، وہ عوام کے سامنے رکھیں، اور آپ کے پاس فیوچر کا کیا پلان ہے وہ سامنے رکھیں. تانے نہ دیں. 18 مہینے آپ ہی شہباز شریف صاحب کے ساتھ وزیر خارجہ تھے. یو ور اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days. ایک ٹور پہ تھے آپ. اب آپ کیسے بیچ میں سے نکل سکتے ہیں؟ آج اگر پاکستانیوں کی حالت ہے تو شہباز شریف جتنا اس میں گنہگار ہے اتنی ہی اس میں زرداری صاحب بھی ہیں، اس میں بلاول صاحب بھی. مجھے علی صاحب بتائیے گا کہ آج ڈی آئی خان میں بھی خودکش حملہ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تواتر سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ کیمپیننگ جو ہے وہ مشکل ہوگی. ان کو ڈائریکٹ تھریٹس داعش سے بھی ہیں. آپ بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، تو ناٹ چھوڑ دیں قطع نظر سردی والی لاجک سے، مگر دہشت گردی کا جو افریط سر اٹھا چکا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی آنے والے دنوں میں یہ شک ہے یا یہ ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ معاف کرے اگر حالات قابو میں نہ آئے، الیکشنز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ گو کہ زرداری صاحب سے کہ 5-10 دن آگے پیچھے 8 فروری سے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے؟ نہیں، یہ لوگ تو میٹر نہیں کرتے نا. ان لوگوں نے تو پاکستان کی جو حالت کی ہے، آج کیوں پاکستان اس حالت میں پہنچا؟ یہی زرداری صاحب ہیں. ہم اتنے چھوٹے سے بچے تھے، یہ حکومت میں تھے. آج ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی شادیوں کی زندگیاں ٹائم پہنچ رہی ہے. اب بھی ہماری زندگی بدلنا چاہتے ہیں. سب کی بدل دی، قوم کی نہیں بدلی، اپنی بدل دی ہے. سب نے بدل دی ہے. دیکھیں، دہشت گردی بہت خطرناک چیز ہے. آج جو ڈی خان میں ہوا ہے، ان سے پوچھے جن کے گھروں میں آج ہمارے پاک آرمی کے جوانوں کی لاشیں آئی ہیں. ہم اور آپ تو اس پہ تعزیت کر کے اور مذمت کر کے ویل گو آن ود لائف. ابھی میری گرین ٹی آ جائے گی، پھر ہم اپنی چائے پیئیں گے، بھول جائیں گے. لیکن وہ مائی نہیں بھولیں گی جن کے گھروں میں وہ وردیاں تا قیامت اب لٹکی رہیں گی. تو یہ تو ایک المیہ ہے، یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اب سب نے اس پہ اپنی اداروں کے ساتھ مضبوط، کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک نقطہ یہاں میں ضرور رکھوں گا. اگر دہشت گردوں کا یہ منصوبہ ہے، پاکستان کے دشمنوں کا یہ منصوبہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں سیبوٹاج ایکٹیویٹی کر کے اس الیکشن کو آگے کیا جائے، تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم دہشت گردوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں، ان کے منصوبے کو کامیاب ہونے دیں، یا وقت پہ آئین کے مطابق الیکشن کریں؟